अहमद वाज़ेह तौर पर देख रहा है कि गुल के साथ किसी का रवैया अच्छा नहीं है। वो हर तरफ से तनहा हो चुकी है। जिसके सहारे पर उसे भरोसा था वो भी दुनिया से रुखसत हो चुका है। अहमद दिल ही दिल में गुल की हालत पर बहुत परेशान है। यही सोचते हुए वो फैसला करता है कि वो गुल के पास जाना चाहिए और साफ अल्फाज में अपनी नीयत बतानी चाहिए। वो गुल के पास जाता है और कहता है, गुल, नुमान और सरिया भाभी क्या पहले ही दिन तुम्हारे खिलाफ थे। तुम्हें उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैं तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, मुझे इससे निकाह कर लो। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। गुल थोड़े वक्फे के बाद जवाब देती है, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अहमद, तुम जानते हो कि असद मेरे साथ है। मैं इसे किसी के हवाले करके तुम्हारे साथ निकाह करूँ। अहमद फ़ौरन नरमी से कहता है, मैंने कब कहा कि तुम असद को किसी के हवाले करो। वो तो हमारे साथ ही रहेगा, हमारे बेटे की तरह। गुल थोड़ा सा नरम पड़ती है लेकिन फिर भी तशवीश का इज़हार करती है। चलो मान भी लूँ कि तुम असद से कोई मसला है, लेकिन तुम्हारी खाला और खालू को तो होगा। वो तो वैसे भी ये रिश्ते कबूल नहीं करते। जब उन्हें मालूम होगा कि असद भी साथ रहेगा तो वो तो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अहमद नरमी से मगर मजबूती से जवाब देता है, अनोशे से शादी का मशवरा मत दो। गुल, मैंने कभी उससे इस नज़र से नहीं देखा। तुम जानती हो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। बाकी जहाँ तक असद की बात है, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ बाप मेरी बात समझेंगे। गुल खामोश हो जाती है। अहमद उसकी आंखों में देखते हुए मज़ीद कहता है, अगर तुम और मैं निकाह कर लें तो ये सब खामोश हो जाएंगे। नफीस भी तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का पीछा छोड़ देगा। गुल के दिल में बरसों की तकलीफ, बेबसी और अहमद की सच्चाई के साथ एक साथ गूंजने लगती है। आखिरकार वो अहमद के निकाह की पेशकश को कबूल कर लेती है। अहमद जब घर वापस आता है तो अपनी वालदा और वालिद से मुखातिब होता है, अम्मी अबू, मैं गुल से निकाह करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। वो भी अब राज़ी हो गई है। अब आप दोनों मेरी हमायत करें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको मेरे फ़ैसले से इख्तिलाफ है तो मैं मजबूरन उसे लेकर कहीं और चला जाऊँगा। ये बात सुनकर बुशरा और वलीद के चेहरे पर हैरत छा जाती है। दोनों कुछ लम्हा खामोश रहते हैं। फिर वलीद धीमे लहजे में कहता है, अगर तुमने इतना बड़ा फ़ैसला सोच समझ कर किया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम गुल को ले आओ, हमें तुम्हारी खुशी अजीज़ है। बुशरा भी थोड़ी देर के बाद इस बात में सिर हिलाती है। बेटा और माँ बाप औलाद की खुशी ही चाहते हैं। अगर तुम गुल के साथ खुश हो तो हमें भी खुशी हुई होगी। ये सुनकर अहमद खुशी से झूम उठता है। वो फ़ौरन गुल को फ़ोन करके सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो आंसू खुशी के होते हैं। दूसरी जानिब नफीस के एक और धक्का लगता है। पिंकी जो उसके एतमाद पर बैठी थी, अचानक उसकी सारी जायदाद लेकर गायब हो जाती है। नफीस हर तरफ से तलाश करता है मगर वो कहीं नज़र नहीं आती। अब नफीस के पास ना माल रहा, ना मुकाम, ना कोई सहारा। मायूसी और शर्मिंदगी के आलम में वो रईस के पास आता है और भरी आंखों के साथ कहता है, रईस, मैंने गुल के साथ जो कुछ किया उसका नतीजा यही निकलना था। पिंकी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं अब किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। रईस आगे बढ़कर नफीस को गले लगा लेता है, भाई, गलती इंसान से होती है लेकिन तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। मेरे होते हुए तुम तनहा नहीं हो सकते। ये घर तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रहो, यहाँ आराम से रह सकते हो। नफीस की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ सुकून भी आ जाता है। इसी लम्हा वो शायद पहली बार सच्चाई और इंसानियत की कदर को महसूस करता है। चंद दिन के बाद अहमद गुल को बाकायदा अपने घर ले आता है। बुशरा और वलीद गुल का तबाक इस्तकबाल करते हैं, मगर घर में मौजूद कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनके तासर बदले हुए होते हैं, ख़ास तौर पर सुरैया, और जो उसके दिल में कभी भी गुल को कबूल करने के हक़ में नहीं है। सूर्या अहमद के एक तरफ जाकर कहती है, तुम्हें तो सिर्फ गुल ही चीज़ मिली है, वो भी एक बच्चे के साथ। ना खानदान देखा, ना माजी। अहमद बड़े तहम्मुल से जवाब देता है, काला इंसान का माजी इसके हाल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने गुल को दिल से कबूल किया है और उसके बेटे असद को भी। वो मेरा ही बेटा है। सूर्या जलकर कहती है, तुम जानते हो एक माँ कैसी होती है। ये लड़की असद को लेकर आ गई, अब पूरे ख़ानदान पर बोझ बनेगी। तभी बुशरा बात सुनती है और सख्त लहजे में कहती है, सूर्या, अगर अकेला हमारी बहू है तो असद हमारा नवासा है। अहमद का फ़ैसला हम सब का फ़ैसला है। ये घर किसी के तअस्सुब की जगह नहीं, मोहब्बत की जगह है। ये बात सुनकर सूर्या खामोश हो जाती है, मगर जिसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो गुल को दिल से कभी कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ नफीस अभी भी रईस के घर पर रह रहा होता है। वो खामोशी से हर रोज़ बाहर जाकर पिंकी की तलाश करता है, मगर हर कोशिश बेकार जाती है। एक दिन रईस नफीस से कहता है, भाई, तुमने अपनी गलती को तस्लीम करके बड़ा कदम उठाया है, अब बाकी काम अल्लाह पर छोड़ दो। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और राह लिखी हो। नफीस आंखें बंद करके कहता है, मुझसे सबसे ज़्यादा अफसोस बात क्या है कि मैंने गुल जैसे साफ दिल इंसान को कभी नहीं समझा।
اگر وقت واپس آ جائے تو میں ہر چیز بدل دوں۔ رئیس ہلکے سے مسکرا کر جواب دیتا ہے، وقت تو واپس نہیں آتا لیکن انسان بدل سکتا ہے، بس تم اپنی نیت کو صاف رکھو۔ گھر کے ماحول میں بظاہر سکون ہے مگر گل محسوس کرتی ہے کہ کچھ لوگ دل سے اسے قبول نہیں کر پا رہے۔ احمد ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ گل خوش رہے لیکن سوریا کی تنزیہ باتیں آئے روز گل کے دل کو چیر سی رہتی ہیں۔ ایک دن سوریا گل سے کہتی ہے، کچھ لوگ نصیب لے کر آتے ہیں اور کچھ صرف بوجھ، تم خود ہی فیصلہ کر رہے ہو تم کس میں آتی ہو۔ گل دل برداشتہ ہو جاتی ہے مگر صبر سے جواب دیتی ہے، میں وہ ہوں جو اپنی ماں کی عزت اور بیٹے کی خاطر سب کچھ سہ رہی ہوں، آپ جو چاہیں کر لیں لیکن میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ ادھر احمد جب یہ سب سنتا ہے تو غصے میں سوریا سے کہتا ہے، اگر آپ کو میری خوشی سے مسئلہ ہے تو میں اور گل الگ گھر چلے جائیں گے، لیکن میں اپنی بیوی اور بیٹے کو اس بار تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ جس دوران پنکی جو نفیس کی دولت لے کر فرار ہو گئی تھی اچانک منظر عام پر آتی ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں رہ رہی ہوتی ہے، اب اس کے حالات بھی بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک جاننے والا اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور فوراً رئیس کو خبر کر دیتا ہے۔ رئیس نفیس کو یہ اطلاع دیتا ہے، بھائی لگتا ہے اللہ نے تمہاری سن لی، پنکی کو اطلاع ملی ہے کہ تم چاہو تو اسے واپس لا سکتے ہو۔ نفیس فوراً ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر پنکی کو دیکھتا ہے، وہ اس حال میں ہوتی ہے جیسے ساری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ نفیس نے نہ غصہ کرتا ہے نہ بھلا بھرا کہتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے، پنکی اگر تم سچ میں واپس آنا چاہو تو دروازہ اب بھی کھلا ہے، لیکن یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ پنکی حیران ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، جیسے ہی اسے یقین نہ ہو کہ نفیس معاف بھی کر سکتا ہے۔ پنکی نفیس کے سامنے کچھ لمحہ خاموش رہتی ہے، جس کے دل میں ندامت بھی ہے اور ڈر بھی۔ نفیس کی نرم باتیں اسے کچھ ایسے توڑ کر رکھ دیتی ہیں کہ وہ دھیمی آواز میں کہتی ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا نفیس، تمہاری دولت تمہارا اعتماد سب لوٹ رہا ہے لیکن جس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا، بس تنہائی اور شرمندگی۔ نفیس گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، شاید یہی سزا ہے لیکن اب اگر تم سچ میں بدلنا چاہو تو میں تمہیں ایک موقع اور دے سکتا ہوں۔ پنکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور نفیس کے ساتھ واپس آ جاتی ہے مگر یہ واپسی آسان نہیں ہوتی۔ ادھر احمد اور گل کی زندگی میں وقتی سکون تو آتا ہے مگر سوریا اور نعمان اندر ہی اندر نئی چالیں چلنے لگتے ہیں۔ سوریا انوشے کو گل کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ سوریا کہتی ہے، دیکھو انوشے، وہ گل تمہاری زندگی سے سب کچھ چھین رہی ہے، تمہیں احمد سے محبت تھی اور وہ اسے لے گی، کیا تم خاموش بیٹھو گی؟ انوشے جس کے دل میں ابھی بھی احمد کی جگہ موجود ہے کہتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، لیکن میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے کسی کا گھر ٹوٹے۔ سوریا ہنکار بھرے کر جواب دیتی ہے، بعض دفعہ کسی کو اس کی غلطی کا ساتھ دلانا ضروری ہوتا ہے، خاموش رہنے والے اکثر رون دیے جاتے ہیں۔ اسی دوران نفیس گھر واپس آتا ہے تو رئیس اسے گلے لگا لیتا ہے، بھائی اچھا کیا تم نے پنکی کو واپس لے آئی، کم سے کم تمہارا ضمیر کو تو سکون ملے گا۔ نفیس سر جھکا کر کہتا ہے، میں نے گل سے جو کچھ بھی کیا وہ معاف نہیں ہو سکتا لیکن شاید اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ خود کو سدھارنے کا۔ اسی وقت گل اور احمد کا بیٹا اسد بیمار ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت اچانک اسے تیز بخار ہو جاتا ہے جس پر احمد فوراً اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ گل شدید پریشان ہو جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا بیٹے کو سلامت رکھ۔ اسد کو اسپتال میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ احمد اور گل دونوں اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ گل کے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ احمد تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اسد کی حالت اب بہتر ہے، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اسد کا کیا ہوگا، میں روز یہی سوچتی ہوں۔ احمد اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اسی دوران اسپتال کے کمرے میں پٹے بھر رئیس اور نفیس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رئیس نفیس کو کہتا ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اب تم گل کی فکر کیوں ستا رہی ہے؟ نفیس ایسا سے جواب دیتا ہے، میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آیا، بس یہ دیکھنے آیا کہ گل اور بچہ ٹھیک ہے نا یا نہیں۔ رئیس سرد لہجے میں کہتا ہے، تم نے گل کو بہت تکلیف دی ہے نفیس، وہ زخم آج بھی تازہ ہے، اگر واقعی تمہیں افسوس ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ نفیس نظر جھکا کر واپس اٹھ جاتا ہے۔ ادھر گھر میں انوشے سوریا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اب گل سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ انوشے کہتی ہے، میں خاموش رہی لیکن گل کو سب کچھ مل گیا، احمد، عزت، خاندار، اور مجھے کچھ بھی نہیں۔ سوریا اس کی باتوں میں مسکرا کر جواب دیتی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سب کچھ دلا سکتی ہوں، وہ جو تم نے کھویا ہے، تم بس میرا ساتھ دو۔ دوسری طرف احمد جب گھر لوٹتا ہے تو اپنی ماں اور بشرا سے کہتا ہے، امی اب وقت آ گیا ہے، ہم کو گل کو پوری عزت سے اپنے گھر کا حصہ بنائیں، وہ میری بیوی ہے اور اسد میرا بیٹا۔ بشرا کچھ لمحہ خاموش رہتی ہے پھر آ بڑھتی ہے، بیٹا جو تم نے فیصلہ کیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، گل کو اس گھر میں وہ مقام ضرور ملنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ گل یہ سب سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں
سکون اتر آتا ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ شاید اب اس کی زندگی کا وہ وقت آ گیا جہاں اسے سکون اور عزت ملے گی۔ احمد اور گل کی زندگی آہستہ آہستہ موڑ پر آ رہی ہوتی ہے۔ احمد کی صحت اب کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے۔ گل اسے بازو میں لے کر احمد کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ احمد نرمی سے کہتا ہے، گل تمہیں یاد ہے نا جب ہم پہلی بار ملے تھے، تمہاری آنکھوں میں صرف خوف تھا اور آج دیکھو تمہاری آنکھوں میں سکون ہے۔ گل آہستگی سے کہتی ہے، یہ سکون تمہاری محبت کے بدولت آیا ہے احمد، تم نے مجھے سچ میں جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس دوران رئیس کمرے میں آتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے آخرکار وہ مکمل خاندان بنا لیا ہے۔ گھر کے دوسرے حصے میں انوشے خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ سوریا اس کے قریب آ کر کہتی ہے، انوشے اب تو احمد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، جو قسمت میں نہ ہو اس کے لیے رو کر کیا حاصل۔ انوشے تھکی ہوئی آواز میں کہتی ہے، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے گل سے حسد کر کے خود کو جلا دیا۔ اب میں مزید کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ادھر نفیس جو سب کچھ کھو چکا ہے شہر چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ رئیس کے پاس آ کر کہتا ہے، رئیس میں جا رہا ہوں، شاید میری موجودگی نے سب کے بہت سارے دل دکھائے ہیں، اب میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ رئیس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، کبھی بھی دور جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھی دور جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نفیس خود کو معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ گانے کے اختتام پر احمد، گل اور اسد ایک ساتھ باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی ان کے چہروں میں پڑتی ہے۔ احمد گل کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہی ہے میری دنیا، میرے خواب، میری حقیقت۔ گل مسکرا کر کہتی ہے، اور اب یہ حقیقت کبھی خواب نہیں بنے گی۔